بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم فرسٹ ایئر 11ویں جماعت کا لانگ کوشچن ہے حقوق العباد، وہ کریں گے ہم سالو۔ تو اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، نیز والدین، اساتذہ، پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کریں۔ اچھا، اس کی میں ایک ایک ہیڈنگ کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ ابھی میں حقوق العباد کی پوری بتا رہی ہوں، والدین کے حقوق، اس کے بعد اساتذہ، پڑوسیوں کے حقوق بھی کروا دوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ اگرچہ حقوق اللہ بھی ضروری ہیں، لیکن حقوق العباد کی خاص اہمیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو خدا بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود یہ حقوق معاف نہ کر دے۔ اسلام میں درجہ پر درجہ ان تمام حقوق کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں، پھر انسان کی اپنی جان، اس کے رشتہ داروں، ہمسایوں، عام شہریوں، اہل اسلام اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اور وسیع بنیادوں پر دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں کے عام انسانوں کے حقوق ہیں، اور اسلام نے ان کی ادائیگی پر زور دیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کے بارے میں احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، سو ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ ایک اور حدیث کے مطابق، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں قرآن مجید میں بار بار حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے مال و دولت میں محتاجوں اور مفلسوں کے لیے حق رکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اس مال کو تپا کر اس مالدار کی پیشانی اور پیٹ کو داغا جائے گا۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے، پڑوسیوں کو آرام پہنچانا چاہیے، مفلسوں کی مدد اور بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ان سب کا خیال رکھنا ہی دین اسلام کا تقاضا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں بنوں گا اس کا بندہ جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ والدین کے حقوق۔ سب سے پہلی ہیڈنگ آئے گی اس کی، والدین کے حقوق۔ تمہید ہے، اسلام نے والدین کی خدمت و اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بہت اہمیت دی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ پیدائش سے تا حیات انسان اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو والدین ہی اس کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا سارا انتظام کرتے ہیں۔ ہر انسان پر والدین کے اتنے احسانات ہوتے ہیں کہ اگر وہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہے تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن ان کے احسانات کے جواب میں ان کی خدمت کر سکتا ہے، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ یوں وہ کسی قدر والدین کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اولاد اور والدین کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ حقوق والدین قرآن کی روشنی میں، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم میں انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کو تاکید کی ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ترجمہ ہے، تو انہیں والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ سورہ لقمان کا ترجمہ ہے، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ حقوق والدین احادیث کی روشنی میں، پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی ہے، اور پروردگار کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں میں ہی جہاد کرو، یعنی تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ حقوق والدین۔ انسان پر اپنے والدین کے بے پناہ حقوق اور احسانات ہوتے ہیں جن کا احاطہ کرنا یہاں محال ہے۔ ان میں سے سیدھا کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے ادب و احترام۔ والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام کیا جائے، ان سے ہر قسم کی گستاخی سے بچا جائے، گفتگو اور بات چیت کے دوران عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ان کو جھڑکنا یا اونچی آواز میں بات کرنا بلکہ اف تک کہنے سے گریز کیا جائے، جیسا کہ ارشاد ربانی، تو انہیں والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔
حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی ہو سکے ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت میں پیش رہیں، ان کے حکم فوراً جا بجا لائیں، ان کی تمام تکالیف دور کریں، دنیا کے جھمیلوں میں لگ کر ان سے بے رخی نہ برتیں بلکہ اپنے اوقات میں سے ان کے لیے وقت نکالیں اور خوش دلی سے ان کے کام بجا لائیں۔ اطاعت و خدمت، والدین کی خدمت و اطاعت میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین کی خدمت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس عمل کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں میں ہی جہاد کرو، یعنی تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ کثرت سے دعا، والدین کی زندگی میں ان کی لمبی زندگی کے لیے اور ان کی وفات کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا صرف حکم نہیں دیا بلکہ خود اسے وہ الفاظ سکھائے جن کے ذریعے والدین کے لیے دعا کی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور والدین کے لیے یہ دعا کرو کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کو سخت ناگوار قرار دیا گیا ہے اور ان سے ہر طرح کی بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بڑے گناہ یہ ہیں: خدا کا شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ کافر والدین کی بھی اطاعت، مسلمان تو مسلمان، والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی دنیاوی معاملات میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ دین کے خلاف بات کریں تو ان کی بات روکی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر وہ سورہ لقمان کا ترجمہ ہے، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی اور ایسے کو شریک کرو جس کی تمہیں علم نہیں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ مالی امداد، اولاد خود اور اولاد کا مال والدین کا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی مالی امداد کرے، اور جس طرح بچپن میں والدین نے اس کی ہر خواہش و حاجت پوری کی، اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی ہر حاجت پوری کرے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ ہمارا حقوق الوالدین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔